السلام علیکم۔ ہیلتھ آبشار کی اور سے بچوں کا رسالہ کلیاں چاند ستاروں سے ہم پنکی کی نادانیاں اور سمجھداریوں سے اگلی کہانی پیش کرتے ہیں۔ آپ کی میزبان سیدہ کنور انوکھی مہمان نوازی کا حصہ 2 لے کر آئی ہے۔ ہاں تو پیارے بچوں، پنکی نے اپنی مما کی بات مانتے ہوئے کس طرح اپنے گھر آنے والے بچوں کی مہمان نوازی کی۔ آئیں اب میں آپ کو پنکی کے کمرے کی طرف لے کر چلتی ہوں۔ پنکی کا کمرہ اور بچے۔ پنکی بچوں کو اس طرح مصروف رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان میں لڑائی نہ ہو۔ وشال اور عروج کو گڑیا کا کچن سجانے کے لیے دے دیتی ہے اور آیان کو پزل بنانے کے لیے کہتی ہے۔ شایان کو سڑک کیسے پار کرنے والی گیم دے دیتی ہے۔ ان بچوں کو مصروف کرنے کے بعد پنکی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرتی ہے۔ جب بچے اپنے کھیل سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں یہ کون کون سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ عروج: نہیں، میں بتاتی ہوں۔ اشار: چپ کرو، تم بتانے میں 1 گھنٹہ لگا دو گی۔ شایان جلدی سے بولتا ہے، باجی میں بتاتا ہوں۔ عروج رونے لگتی ہے کہ پہلے تو میں نے کہا تھا۔ آیان: تم لوگ بس لڑتے ہی رہنا، کچھ مت بتانا۔ پنکی: جیسے تو پہلے ہی سے تیار بیٹھی تھی، یہ ضرور آپس میں لڑیں گے اور بحث کریں گے۔ اس نے جلدی سے کہا، رکو سنو، جسے میں کہوں وہی چیزوں کے بارے میں بتائے۔ چونکہ شایان سب سے چھوٹا ہے، پہلے یہ بتائے گا۔ شایان: یہ کیلا ہے، یہ کھجور ہے۔ پنکی: شاباش۔ عروج: اب آپ بتائیے۔ عروج: یہ کوا ہے اور آیان: اب یہی پھنس جائے گی۔ عروج: آپ چپ کریں، مجھے بتانے دیں، یہ انگور ہے۔ پنکی: یہ ہرے اور کالے بیر کون سے ہیں؟ اشار جلدی سے بولی، یہ تو زیتون ہے۔ آیان روتے ہوئے: پہلے تو میری باری تھی۔ اشال آپ تو مجھ سے بڑی ہو۔ پنکی دونوں کی لڑائی دیکھتے ہوئے جلدی سے کہتی ہے، اچھا اب میں اس سے نہیں پوچھوں گی، آپ 2 مرتبہ بتا دینا۔ آیان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لہسن، پیاز، کھیرا۔ پنکی: نہیں، یہ کھیرا نہیں بلکہ ککڑی ہے۔ کھیرا ذرا موٹا ہوتا ہے۔ اور باقی چیزوں کے بارے میں بتاؤ۔ آیان: یہ گائے ہے، یہ اونٹ ہے، یہ موتی ہے، یہ مچھلی ہے۔ شایان جلدی سے: یہ انار اور انجیر ہے، مما کہتی ہیں ان کے کھانے سے خون بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور میں یہ کھا کر اونچے صوفے سے چھلانگ بھی لگا سکتا ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور فرید اور کافی کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ پنکی حیرت سے: ارے تم لوگ کہاں سے آ گئے؟ فرید: ہم ابھی آئے ہیں۔ پنکی حیرت زدہ چہرے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی ہے کہ عبدالکافی، تم کو پتا ہے قرآن میں کن چیزوں کا ذکر آیا ہے؟ کافی سامنے پڑی ہوئی چیزوں پر نظر دوڑاتی ہے اور انہیں اشارے سے بتاتی ہے کہ ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ فرید پیار سے پنکی آپی کی گود میں بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، آپ مجھے ایک اچھی سی کہانی سنائیں۔ سارے بچے بآواز بلند نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں،
ہم سب بھی کہانی سنیں گے۔ پنکی: اچھا ذرا صبر کرو، میں اپنی ڈائری لے کر آؤں۔ مگر فرید، اس سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اسکول جانے کے لیے آپ کیسے تیار ہوتے ہو اور واپس آ کر کیا کرتے ہو؟ یہ سامنے بھالو کی تصویریں ہیں، ان کو ترتیب سے لگاؤ۔ پھر باقی بچوں سے کہتی ہے کہ آپ سب مل کر دیکھیں کہ کیا فرید صحیح ترتیب سے تصویریں لگاتا ہے۔ فرید تصویروں کی سیٹنگ کرنے لگتا ہے۔ پنکی اپنی ڈائری لے کر آتی ہے اور بچوں کو حابیل قابیل کی کہانی سنانے لگتی ہے۔ حابیل، قابیل اور 2 کوے۔ پنکی بچوں کو اپنے گرد بٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کی کہانی سنانے کی ابتدا کرتی ہے۔ وہ بچوں سے پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کوا کس رنگ کا ہوتا ہے؟ شال: جی مجھے پتہ ہے، کوا کالے رنگ کا ہوتا ہے اور کائیں کائیں کرتا ہے۔ عروش: وہ ایک دفعہ میری ڈبل روٹی بھی چھین کے اڑ گیا تھا۔ پنکی: اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ آیان: اس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 1 دم ہوتی ہے۔ جب اس کو ہم کچھ کھانے کے لیے ڈالتے ہیں تو وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لے آتا ہے۔ پنکی: بالکل ٹھیک، تم بہت عقل مند بچے ہو۔ فرید اور شایان: تم لوگ بھی آ جاؤ، تصویروں میں رنگ بعد میں بھرنا، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ سارے بچے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بڑے پیار سے کہانی سناتی ہے۔ جب خدا نے دنیا بنائی تب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اچھے کام سکھائیں اور برے کام کرنے سے منع کریں۔ کافی، یہ دنیا کیا ہوتی ہے؟ پنکی کسی استاد کی طرح اسے سمجھاتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں۔ اشال: ہاں، جیسے لاہور میں ہمارے ماموں رہتے ہیں، کراچی میں پھپھو اور ہم رہتے ہیں، ایک خالہ لندن میں اور ایک ماموں جرمنی میں رہتے ہیں۔ پنکی: حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حابیل اچھا اور نیک بچہ تھا اور غلہ بانی کرتا تھا، لیکن قابیل گندا اور بہت لڑاکا تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، یعنی زمین میں پھل سبزیاں اور اناج وغیرہ اگاتا تھا۔ پھر پنکی اپنی نوٹ بک پر نظر دوڑاتی ہے۔ اس کے ابو نے اس کہانی کے بارے میں جو تصاویر بنائی تھیں وہ نکالتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ حابیل اور قابیل کے درمیان کسی بات پر لڑائی ہو گئی تو ان کے پاپا حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی پیش کرنے کے لیے کہا۔ اس زمانے میں اللہ کی راہ میں جو قربانی دی جاتی تھی، اگر اسے آگ جلا دیتی تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی تھی تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربان گاہ کی ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، یہ آگ آسمان سے آیا کرتی تھی۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک خوبصورت تندرست جانور لیا اور قربان گاہ میں لے جا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے کچھ سوکھی بالیاں اور خراب سا غلہ لیا جس میں سوراخ بھی تھے اور کیڑوں نے بھی کھایا ہوا تھا، قربان گاہ میں لے جا کر پیش کر دیا۔ آیان: غلہ کیا ہوتا ہے؟ فرید: وہ جس میں ہم پیسے ڈالتے ہیں۔ شایان: ہاں، جسے گلک بھی کہتے ہیں۔ عروش: پنکی باجی، میں نے آپ کے کھلونوں میں آپ کا گلک دیکھا تھا۔ اشال جلدی سے بھاگ کر پنکی کی چیزوں میں سے گلک لا کر دکھاتی ہے۔ پنکی: ارے بھائی تم سب چپ کرو۔ عروش کو پیار سے بٹھاتے ہوئے کہتی ہے کہ غلہ اصل میں گندم، دال، چاول، پھل، سبزی، سب کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں۔
جب دوسرے دن دونوں بھائی قربان گاہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تھی اور آگ ان کا جانور جلا چکی تھی، اور قابیل کی قربانی کو آگ نے تھوڑا سا بھی نہیں جلایا تھا۔ ان کے پاپا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں نے دیکھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل شرمندہ ہونے کے بجائے اپنے بھائی سے لڑنے لگا، اور شیطان نے اس کے دل میں اور برائی پیدا کر دی۔ وہ کہنے لگا، تیری قربانی قبول ہوئی، میری قربانی کیوں نہ قبول ہوئی؟ میں تجھے مار ڈالوں گا اور میں تجھے مار دوں گا، اور دل میں سوچنے لگا کہ میں اب اسے قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دھمکی بھی دی۔ جواب میں بھائی نے کہا، اگر تو مجھے قتل بھی کر دے گا میں پھر بھی تجھے کچھ نہ کہوں گا۔ اشال، قتل کیا ہوتا ہے؟ ایان، جب ہم پستول سے کسی کو مارتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ فرید، ہاں، میرے پاس بھی ایک پستول ہے، ہم بھی پستول سے کھیلتے ہیں۔ عروش، جب تم لوگ پستول کے ساتھ کھیلتے ہو تو مجھے زور سے مار دیتے ہو۔ شایان، ہاں نا، تو ہم تو تمہیں جھوٹی موٹی مارتے ہیں۔ ایان، کسی کو مارنا تو بہت بری بات ہوتی ہے، حابیل کے پاپا نے ان کو بتایا نہیں تھا۔ پنکی، اچھا، اب آگے بھی سنو۔ حابیل نے کہا، اگر تم مجھے مارنے کی کوشش بھی کرو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے باقی گناہوں کے ساتھ مجھے جان سے مارنے کا گناہ بھی اپنے سر لے لے، اور تیرے ہی گناہ زیادہ ہوں، میرے نہیں، اور یہ کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کی قربانی قبول کرے۔ پھر قابیل موقع تلاش کرتا رہا کہ کب اپنے بھائی کو مارے۔ کافی تو کیا وہ چپکے ڈھونڈتا رہتا تھا کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں۔ اشال، کیا ان کے پاپا حضرت آدم علیہ السلام ان کو منع نہیں کرتے تھے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ پنکی، ہاں، وہ دنیا میں سب سے پہلے نبی تھے، وہ منع کرتے تھے، لیکن کچھ بچے بہت گندے ہوتے ہیں، وہ پاپا کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن یہ تو بڑے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ لہٰذا ایک رات حابیل سویا ہوا تھا، قابیل اندھیرے میں چپکے آیا اور ایک بڑا سا پتھر اپنے بھائی کے سر پہ دے مارا۔ فرید، ہائے، وہ تو بہت ہی گندا بیبی تھا۔ ایان، میں تو اپنے بھائی کو نہیں ماروں گا۔ شایان، ہاں بھائی، مجھے نہیں مارنا، مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ پنکی، اچھا، تم لوگ ڈرو نہیں، میں آگے بتاتی ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ یہ تو پرانی کہانی ہے، میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم لوگ اچھے کام کرنا، برے کام بالکل نہ کرنا۔ اپنے بھائی کو مارنے کی بات بھی شیطان نے اس کے دل میں ڈالی تھی۔ اس زمانے میں لوگ کھلی جگہ میں سویا کرتے تھے، اس لیے قابیل کو موقع مل گیا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی کا کیا، اور پھر جب وہ اپنے بھائی کو مار چکا تو پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس نے یہ گندا کام کیوں کیا، اور وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، اب میں اس کی لاش کا کیا کروں۔ پھر وہ حابیل کی لاش اپنے کندھے پہ ڈال کر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی اس وقت تک فوت بھی نہیں ہوا تھا، اور قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اور جب بھائی کی لاش اٹھائے وہ چلا جا رہا تھا تو اللہ کی طرف سے 2 کوے آئے اور دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر زندہ کوا زمین سے مٹی کھودنے لگا، اور پھر جب ایک گڑھا بن گیا
تو مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو سمجھ آ گیا کہ میں بھی اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کروں۔ وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ تو تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت 27 تا 38 میں آتا ہے۔ پھر وہ ڈائری میں سے ترجمہ پڑھ کر سناتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے، جو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہ بدلہ ہے۔ اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دبا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ تو وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ کافی۔ تو کیا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے بھائی کو جان سے مارنے پر کچھ نہیں کہا؟ پنکی، حضرت آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ اسے ڈانٹ پڑے گی اور سزا بھی ملے گی، لہٰذا وہ ان کے پاس گیا ہی نہیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر ایک میدانی علاقے میں کہیں دور چلا گیا۔ بچے خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک کہانی ابھی ہم اور سنیں گے۔ پنکی، بھائی اب تو میں تھک گئی ہوں بول بول کر، تم لوگ ابھی تھوڑی دیر کچھ اور کھیل لو، بے شک ایک دوسرے کو لطیفے سناؤ یا کوئی پہیلی پوچھو۔ اشال، اچھا میں تم سے ایک پہیلی پوچھتی ہوں، تم لوگ بتاؤ۔ اس طرح بچے ایک دوسرے کو پہیلی اور لطیفے سنانے لگتے ہیں۔ پنکی جا کر اپنے اسکول کے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔